الہی آباد سے گزارش ہے جس قدر ہو سکے محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریے گا، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے پتہ چل جائے محبت کا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والبرهان الرشيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات کرام اور علماء کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان آپ نے جو اشتہارات پہ دیا ہے وہ ہے نبی کا جشن۔ اور یہ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم ہمارے بھائی محمد مزمل صاحب، آپ کی شادی خانہ آبادی کے اس پروقار موقع پر اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس کی برکات ہمارے مزمل بھائی سمیت ان کے سارے گھرانے کو اور آنے والے تمامی مہمانوں کو عطا فرمائے۔ یقیناً جب سے محفل شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک دوستوں نے اپنی اپنی باری پر اپنی حاضریاں لگوائیں، اور آپ دوست بھی بیٹھ کر سنتے رہے، اور گھروں کے اندر مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ سب کا حاضر ہونا اور پڑھنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میرے برادر طریقت، میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدنان شکور صاحب عطاری دامہ اقبالہ، آپ نے آپ کو خوبصورت لہجے میں خطاب یقیناً سنایا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی ثنا خان اور قرہ حضرات اور علماء تشریف لائے ہیں اور اپنی حاضریاں پیش کی، اللہ کریم سب کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ جن کی زیر سایہ آج کی محفل جاری و ساری ہے، محترم و مکرم حکیم محمد زید سلطانی صاحب، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر جتنے علماء ہیں میں سب کے نام نہیں جانتا، قطعی طور پر اللہ کریم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مرآت المناجی شرح مشکات، اس کے اندر مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے یا پھر ان کو کوئی سزا دی جائے گی یا عذاب ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کہا کہ پھر یہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا وہاں پر ان کو ہر قسم کی آزمائش اور عذاب اور تکلیف سے گزرنا ہوگا۔
اس واسطے مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ادھر سے آگ تنگ کرے گی اور ادھر سے مکھیاں تنگ کریں گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ لیکن آپ میں سے کئی احباب کو پتہ ہوگا، لیکن اکثریت شاید ایسی ہو کہ جن کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کیوں مکھیاں سیدھی جنت میں جائیں گی، شہد والی، اور باقی ان کے بارے میں بتا چکا۔ ان کی کیا خاص کوالٹی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اور دیگر علماء انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھلوں کے رس چوسنے کے لیے اور پھولوں کے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ ان کو ڈائریکٹ سیدھی جنت میسر آئے گی۔ تو پھر میں سادہ لہجے میں آپ کی خدمت میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر مکھیاں درود پڑھیں تو ان کو جنت مل جائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو اسے جنت نہیں ملے گی۔ بالکل درود پاک پڑھا کریں اور کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آئیے اب چونکہ یہ موقع ہمارے مزمل بھائی کی شادی کا ہے اور یہ نکاح کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ تعمیری سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں وہ 2 3 3 اور 4 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داود شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی ہے؟ میں کہ وہ گل کی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں بخا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے، اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، وہ آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے، یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہاں تک بیان کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں کہا پتر تو اگلا حصہ کوئی نہیں نہ پڑھے۔ آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس وقت تم یہ کام کر سکتے ہو جب سب میں انصاف کر سکو اور سب کے حقوق ادا کر سکو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ سنا دوں بھائی اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو۔ یاد رکھ لیں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں، سب سے پہلا اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے نان نفقے کا انتظام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نان نفقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے، وہی اصطلاح میں نے بولی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام آپ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے جمی اخراجات وہ آپ برداشت کریں۔ یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر غریب بندہ ہو تو جیسی وہ روٹی کھاتا ہے ویسی، اور اگر امیر ہو تو متوسط گھرانے کی جو روٹی صبح دوپہر شام ہوتی ہے اس کے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ڈیمانڈ کرے میں تو 3 ٹائم ہوٹل دے ہی کھانا ہے، تو یہ روک سکتا ہے بھی تینوں ایدہ نہیں میں کھلونی، جنی شریعت کہیں دی میں تینوں نہیں کھلونی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نان نفقہ یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ یہ خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے، ایک تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے، اور وہ بھی شریعت کی حد میں نے بتا دی متوسط گھرانے کے مطابق ہے، غریب ہو تو اپنے گھر کے حساب سے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا اپنی زوجہ کو، یہ حلال کا کھلانا ہے، حرام کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شرط ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیے۔ یہ پہلا حق ہے، اب اس کی حدود و قیود بھی میں نے بتا دی۔ اب دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے گرمی اور سردیوں کے کپڑے یہ بھی اس مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، ایک جوڑا گرمیوں کا، ایک جوڑا سردیوں کا، یہ کم از کم حد ہے۔ اگر زیادہ دینا چاہیں آپ کی او پنجابی کے اندر ہڈی پسلی کر دی ہوئے، بے شک 2-3 سوٹ لے دے ہو، لیکن یہاں پر اگر عورتیں سن رہی ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ آج کل بس اوقات عورتیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، جب بھی میکے جانا ہوتا ہے تو کہتی نواں سوٹ لے کے دے، جدوں بھی کوئی ویاہ جائے نواں سوٹ لے کے دے۔ کیوں جی؟ وہ پہلو لے آتے ہے، وہ کہتی وہ سارے نے ویکھ لیا، ہن تو میں نواں پا کے جاواں گی۔ یہ بات غلط ہے، ان کو بتایا جائے۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں نا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مرد کی آمدن کم ہے، عورت کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اگر مرد پر حقوق ہے تو عورت پر بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جتنا اس کا رزق حلال ہے اس پر کوپریٹ کرے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ ابتداً بات تھی، اس کے ساتھ لنک میں نے کر دی تاکہ عورتیں بھی سمجھیں کہ ہم نے اتنی ڈیمانڈ کرنی، تقاضا کرنا ہے جتنی وہ پوری کر سکے۔ اگر ایک مہینے میں 2 شادیاں آ گئی اور ایک مرتبہ میکے جانا پڑ گیا، اگر وہ 3 سوٹ لے کے دے، 20-30 ہزار اس کی آمدن ہے، تو اس مہنگائی کے دور میں کیسے پورا کرے گا؟ یہ کہنا کہ مجھے دیکھا اے سوٹ ہونا دیکھے ہے، تو پھر کیا شوہر کو یہ اجازت آپ دیں گی عورتیں؟ سوٹ تو ویکھیا ہے، انہوں تو ہن بدلنا ہے، تو ویکھیا تو بڈھی نو بھی ہے، ہن بڈھی نہ بدل لئیے پھر ہر باری۔ تو کیا خیال ہے ان کو؟ یہ پوچھا نہیں پھر ٹھیک ہے میں ہوں گزارا کر لیں گی، انہوں نے پھر ایسے سمجھایا کرو۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ گرمیوں کا ایک سوٹ، ایک سردیوں کا سوٹ۔ ہاں اگر ہڈی پتلی کر دی ہوئے تو زیادہ کر لو، اے ویچ جتی شتی بھی ویچی ہوں دیجئے، سمجھ آئیے۔ دوسرا حق ہے اپنی عورت کا، پہلا نان نفقہ پورا کرنا، دوسرا اس کے گرمیوں سردیوں کے کپڑے پورے کرنا۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے گھر کے رہنے کے لیے جو گھر کی چھت ہوتی ہے وہ انتظام بھی رہائش کا، پاویں کرائے تے کر تے پاویں اونج کر، یہ بھی کاکا تو آپ ہی کرنا ہی، یہ بھی مرد کے ذمہ پر ہے کہ یہ خود کرے۔ اب جیسے گھر میں شادی ہوتی ہے تو گھر میں تو سارا کچھ ہوتا ہے، یا اس کے حصے کا مکان ہوتا ہے یا باپ بنا دیتا ہے، جیسے بھی ہو، تو یہ اس کا تیسرا حق ہوتا ہے جس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے چوتھے حق میں سے یہ ہے جب بیمار ہو جائے تو اس کی جو دوائی اور دارو ہے، علاج ہے، وہ بھی بر وقت کروائے، سمجھ آ رہی ہے۔ اور پانچویں حق میں سے یہ ہے کہ ایک مناسب ٹائم جب ہو جائے، مناسب ٹائم اپنے گھر کے اندر بندہ طے کر سکتا ہے، اپنے سفر کے اعتبار سے، اپنے خرچے کے اعتبار سے، تو ان کو اس کے ماں باپ کے گھر بھی لے جائے اور خود بھی جائے، تاکہ اس گھر کے ساتھ اس کا تعلق بھی رہے اور یہ اداس بھی نہ ہو، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، اور اس کی جو اپنے ماں باپ سے محبت ہے وہ کم بھی نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی بھی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ حقوق ہیں جو شوہر کو پورے کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں شادیوں کے محفل میں عمومی طور پہ ایسی تقریر نہیں ہوتی، جو مقصد ہوتا ہے وہ بات عمومی طور پہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اس کے اندر تربیت ہوتی ہے۔ یقیناً علامہ عدنان صاحب نے بھی آپ کو بڑے پھول اور ہیرے دیے ہوں گے، کچھ نہ کچھ یہ باتیں میرے پاس بھی ہیں بطور طالب علم، میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اب آ جائیے کہ یہ جو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے پورے کرے۔ اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عورت پر جو پہلا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اور دوسری بات وہ اپنے شوہر کی باتوں کے ساتھ اتفاق کرے، نہ کہ اختلاف کرے اور گھر میں لڑائی پیدا کرے، اور تیسری بات اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ جب یہ اخلاقیات کے دامن کو سمجھ جائے گی تو اس کے بعد یہ گھر کی صفائی بھی خود کرے گی، یہ نہیں آکھے گی میں کیوں کرا، میں نوکرانی تو نہیں، کو نوکرانی رکھ، نہیں، یہ خود کرے گی، کپڑے خود دھوئے گی، کھانا خود بنائے گی۔ اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، اور عورتیں کام کرتی رہیں، مرد کرتے رہیں تو یہ بیمار بھی نہیں ہوتے، اگر بیٹھ جائیں تو پھر بیٹھ ہی جاندے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ڈاکٹر تائیں نہیں کہتے سویرے اٹھ کے سیر کرو، تو یہ پہلو ٹائم نہ کام کیتے تو سیرہ کرنی ہی نہ پہن۔ اور اگر آپ سارے چاہتے ہیں سیر سے بچ جائیں، 5 نمازاں پڑھیا کرو، تو انہوں ڈاکٹر دے کہن تے دوڑنا نہیں پائے گا، حضور دے آکھن تے نمازاں پڑھ لو، تو کام ویسے ہی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے اس کو چاہیے کہ اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور اس کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کا جو مال ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے، اور چونکہ وہ اس کی عزت ہے تو اس کی عزت آبرو پر بھی آنچ نہ آنے دے۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت، چونکہ یہ اس گھر کی سمجھو کہ نائبہ بھی ہے اور محافظہ بھی ہے، اس کو نائب ہونے کا بھی صحیح حق ادا کرنا چاہیے اور محافظہ ہونے کا بھی صحیح حق ادا کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، توجہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں
وہ پیسے بس اوقات کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے بندے دے بٹوے چو کڈی رکھنے 5-5 روپیہ کر کے. یہ عادت گندی ہوتی ہے. اگر یہ ماں میں عادت ہے تو پھر جدہ بھی کوکو اودا دے بچے تو پھر بچیاں دا کی بنے گا؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا؟ تمہیں تو کوپریٹو ہونا چاہیے. اور ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہوتی ہے, عید شبرات پیسے دیتے ماں پیو نے دیتے کٹھے کیتے نا جی, وہ انہوں نے سوٹ بوٹ لے کے آندا ہے تے بندہ پوچھدا ہے کتھوں لے؟ اے میرے اپنے پیسے سن. کمال ہے, یہ کہہ دے بھی یار تسی دیتے سن تے انہاں دے میں کٹھے کر کے تے میں لے لینے, میرے اپنے پیسے سن. بھی تیرا کوئی نواں کاروبار ہے یار, کم از کم وہ حوصلہ ہی بندہ ودا چھڑدا ہے. بیبیاں نو گل بھی تو نہیں نہ کرنی آؤندی بس اوقات. اور کئی بہت اچھیاں ہوندیاں نے, یقین کرو سارا پیسہ کٹھا کر گھر بناونا ہوے صحیح, اے بی بی سارا کچھ بنا چھڑ دی تے جے اجاڑنا ہوے تے اودے وچ ہاتھ بھی ایدا ہی ہوندا جے, میں تو اندر چھڈاں. لیکن یہ تربیت ضروری ہے, اس لیے میں سادہ سادہ لہجے میں بات کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی نائبہ ہونے کا بھی حق ادا کرے اور محافظہ ہونے کا بھی حق ادا کرے. اور اس کے بعد اگلی بات, یہ عورت پر حق ہے کہ اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ ان بچوں کی تربیت جتنا ممکن ہو سکے دینی خطوط پر کرے, تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ قرآن خان بنے, نہ کہ سلمان خان بنے. ایک لفظ میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے. میں عمران خان بھی کہہ سکتا سی, لیکن ہے جے تسی بلے تے مور لاؤنی مینوں ڈنگا پتہ ہے, لیکن جدہ انہیں تھوڑا چھکا مارنا تانوں لگ لو جانی, میں تانوں دسدا پیا جی. بہرحال لگ گئی لو انشاءاللہ, تانوں ہون لگے گی, تو ٹینشن نہ لو. ساڈی قوم جڑی ہے نا جڑے پاسے ٹر پوے, تہاڈا کام اس لیے ہونا جس لیے تسی نظام مصطفیٰ نو سپورٹ کرنا ہے بس. اس تو علاوہ تہاڈا کام کوئی نہیں جی ہونا. میں تانوں دسدا جو مرضی بلا کھلا شیر کتا بلا جڑے مرضی جے مرضی مگر ٹر پاؤ, یہ تہاڈا کو کم ہو جائے تے ایڈے رولنا جے. جس وقت حضور کا نظام آ گیا سارا کام آ جائے گا. مینوں لمیاں چوڑیاں تو نہیں آؤندیاں تے نہ ہی میں کدی کیتیاں نے, لیکن سادہ گلاں میں ضرور کر لینا. نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا؟ جڑے دن تسی سیدھے ہو گئے. حضور کداں؟ میں کہ نبی دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو, جڑے دن نبی دے نام تے لا چھڈے دا تو اس دن کم ہو جانا جی. جزاک اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومنے والی قوم نبی پاک کے نام دین پر مہر نہیں لگا سکتی. اس ویلے کو جناب علی ادھر تے ادھر تے ادھر تے ادھر, اس ویلے حضور دے نظام والا تے چاست پھر آوے نا جی. اللہ اکبر. اور جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے اللہ کر کے ان کو بھی سنجیدہ لوگ مل جائیں اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آ کے دین کا کام کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. جہاں جہاں کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور صحیح کام ہو جائے. او یا آمین تو کہہ چھڈو. اللہ اکبر. آپ پیر بھائی نو کہ ادھر ویکھی میرے پتر, ادھر ویکھو, تکڑا ہو گئے. گرامی قدر حضرات ذرا غور فرمائیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تو یہ حقوق ہوتے ہیں جو عورت کو پورے کرنے چاہیے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ تو بولو تو صحیح نا. ہاں ہاں. اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ہے کہ وہ مرد کے جو ماں باپ ہیں ان کو اپنا ماں باپ سمجھے. اگر کوئی وہ تلخی والی بات کرتے ہیں تو کم از کم چپ ہو جانا تو بنتا ہے نا. ہر سوال کا جواب یا ہر بات کا جواب, اور وہ بھی اس لہجے میں اور وہ بھی اسی وقت, یہ ضروری نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کا جواب چپ میں ہے. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ. سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں یہ گل سمجھ آ گئی وہ مسئلہ ہی حل ہو جانا جی. آپ کم کو ہو جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں تو تسی سونے دے بن جو اگلے نو پسند تے کوئی نہیں آنا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو یہ حقوق ہوتے ہیں. بات بہت دور چلی گئی لیکن یہ ابتدا تھی. میں نے کہا مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق دونوں کے بیان کر دیے جائیں تاکہ کچھ تربیتی بات ہو جائے نا, سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے, شادی کے سلسلے میں بیٹھے, اور اس کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے. یہ پہلے حقوق ہیں. اب اسے اگلی بات, ان دونوں کے مشترکہ حقوق بھی ہوتے ہیں. مشترکہ میاں بیوی کے حقوق, اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ روایت ہے, اگر آپ ان باتوں کو پڑھنا چاہیں جو میں سنا رہا ہوں, یہ ہمارے بہت ہی پیارے مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین, اس میں بھی یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں. اور یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ چیدہ چیدہ آپ کو وہاں مل جائیں گی. تقریباً وہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے, فرمائیں ان کے مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ عبادت میں اور دین میں ایک دوسرے کی معاونت کریں. تو کہا وہ کیسے؟ وہاں ایک حدیث لکھی, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھل جائے تو اپنی زوجہ کو اٹھائے, اٹھ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اور اگر عورت کی آنکھ کھل جائے تو وہ شوہر کے اٹھائے, اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا. بلکہ یہاں تک موجود ہے, فرمایا وہ اٹھایا ہے اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا چلی گئی, جدی بھی پہلو آنکھ کھلی ہے,
وہ واپسی آئے نا اور دیکھے کہ ساتھ والا سویا ہوا ہے تو فرمایا اس کے منہ پر گیلے پانی کے وہ ہاتھوں سے چھٹے مار دے. جی میں نکے نیانے دے کر دیو نا. یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں وضو کر لیا تو میں رہ گیا, چلو میں بھی اٹھا, اور محبت سے تھوڑا سا بندہ اٹھ بھی جائے گا. بس چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہیں جے ڈولنا, وہ نہ سویرے نواں گٹا کھلا ہوئے تڑکے تڑکے ہی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آہو اے تو تسی سن دیو میرا چان ہے, بولو تو صحیح نہ جان. تو یہ تھوڑا یوں ایک دوسرے, یہ مشترکہ میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو عبادت کی طرف راغب کریں اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اسی طرح میاں بیوی نا آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے, وہ کسٹم میں کام کرتے تھے, ابھی بھی وہ حیات ہیں بقید. انہوں نے مجھے ایک بات سنائی, کہنے لگے کہ حضرت جب ہماری شادی ہوئی نا تو میری زوجہ جو میرے پاس آئی وہ ارینج میرج تھی, تو وہ دین کو سمجھنے والی تھی. اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کی نوکری کیا ہے, لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں, مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ کیا ہے. انہیں کہا وعدہ کی مطلب, انہیں کہا نہیں میں دسو تے صحیح نا, سچی سچی. انہیں دسیا بھی 50,000 یا لاکھ, اللہ جانے انہاں دی تنخواہ ڈھیر ساری ہوندی جے. انہیں دسی, انہیں کہا جی میں مہینے دے وچ یہ 50,000 گھر وڑن دینا ہی, تے 50,000 تو 51,000 میں گھر نہیں وڑن دینا. یا تے اپنا تو کاروبار دسنا کہ تاں گھر لے آنا ہی, نہیں تو میں اے دے وچ گزارا کراں گی, نہ میں حرام کھانا ہی تے نہ میں تینوں کھان دینا ہی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, توجہ ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے بہت اونچ نیچ چلتی تھی, اور جدا کہ نا کوکی ماری, کوکیاں مارتے تھی تو جناب علی کوکا ہی آ جاندہ سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو کہتے ہیں پہلے ایسی کوکیاں شوکیاں مارتے رہتے سی, لیکن اس تو بعد میں کہا نہیں بھائی سنگیو ہونے کم کو نہیں جی ہونا, آپا کھانا ہے حلال ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ویسے اگر آپ میں بھی کوئی نوکریوں والے بیٹھے ہیں, سرکاری گورنمنٹ کی نوکری, کوئی بھی نوکری ہوئے, ریٹائرمنٹ تو بعد ایڈے حاجی بن جاندے تھے, پنجو نمایاں مسیتے, ایڈی داڑھی, ایڈی لمبی تسبیح. کیا حاجی او جنہیں تسی نوکری تو بعد حاجی بن دے ہو نا, اینا کدی نوکری چ بن جاؤ تو میرے ملک دا حال نہ ہوئے. اس تو بعد بڑی مسلمانیت جاگ دی, جو حاجی فخر الدین بن دے جے. نہیں توجہ فرمائی آپ, بولو تو صحیح نہ اللہ دیو پدیو. کیوں جی؟ اس تو بعد جو ایڈے حاجی بن دیو درانے نوکری بن جانا, اے ملک دا رڑا تو نہ نکلے جناب. خیر بہرحال کوئی سخت باتیں بھی ہوں گی تو مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی سخت بات لگے, ہوگی اچھی, اور اگر نہ پسند ہے تو واپس کر دینا, کہیں اور دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ تو جنہوں سمجھ آؤں دی بھئی سبحان اللہ کہہ لو نا. گرامی قدر حضرات, تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی مشترکہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, اب یہ تھا ابتدائیہ اس حوالے سے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, او کما قال علیہ السلام. فرمایا نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے, اس اعراض کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں اور ابھی شادی کر نہیں سکتا, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے کہنا چھڈو پرے, شادی بھی کچھ ہے, یعنی یہ سنت کی توہین کرے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ملا علی قاری کے اندر, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات کے اندر لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی, اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے, میرے طریقے پر نہیں ہے جو ایسی باتیں کرے. اور دوسرا فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے, دو مطلب ہوتے ہیں. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کسی بھی سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو جب وہ کرتا ہے تو یا تو وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے اور پکی بات نہیں ہے, اور دوسری بات ہے کہ حضور کی امت میں سے بھی نہیں ہے. اور اس کا علماء نے مطلب یہ نکلا اس کو ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے, ورنہ وہ کافر ہو کے مرے گا تو پھر کہیں اور جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ توہین سنت کی نہیں ہونی, فرض تو فرض رہ گیا, سنت کی بھی توہین آپ نہیں کر سکتے ہو. یہ پہلی حدیث شریف میں فرمایا. اور دوسری بات, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین, فرمایا لوگوں چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا السواک, پہلی ہے مسواک, والتعطر, دوسرا ہے عطر, والحیا, تیسری ہے حیا, والنکاح, اور چوتھا ہے نکاح. یہ چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. مسواک بھی کرنی چاہیے.
مسواک کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں بدبو نہیں آتی ہے، اور مسواک کیا کریں۔ کئی بندے ہوتے ہیں، یقین کریں معذرت کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، وہ جب ہم سے بات کرنے لگتے ہیں نا تو اتنی بدبو آتی ہے، وہ مسئلہ پوچھن ڈے ہوندے نے، سانو مسئلہ بنیا ہوندا ہے، اینوں ہن کی جواب دئیو، سانو ہر شے بھول جاندی ہے ماشاءاللہ، اینیاں لپٹاں نکلدیاں جے منہ دے وچوں، کستوری کھل جاندی جے، نہیں توجہ فرمائی سبحان اللہ، اب بیٹھے ہو سبحان اللہ، بولو تے صحیح نہ یارا، اس واسطے اے منہ شریف نو ذرا صاف رکھیا کرو۔ ویسے برش بھی استعمال کر سکتے ہیں، کامل سنت مسواک سے ہی ادا ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لی۔ برش کے ساتھ یہ دانت صاف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے، لیکن مسواک تو پھر مدینہ فیضان مدینہ اجتماع میں جایا کریں اور وہاں سے واپسی پر مسواک لیتے آیا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اس کے ساتھ جہاں مسوڑے مضبوط ہوں گے، وہاں پر پٹھے مضبوط ہوں گے، وہاں حافظہ مضبوط ہوگا، وہ بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی، اور یہ نبی پاک کی پیاری سنت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، قدیم فیضان سنت اگر پڑھے نا تو اس کے اندر ایک مفہوم بات ہے، فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے نا، مسواک یہ بندہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو قبر کا چراغ بن کے بھی آ جاتی ہے۔ محبت فرمایا کریں اس مسواک کے ساتھ، تنقید نہ کیا کریں۔ کئی تنقید بھی کرتے ہیں، مسواکاں بڑیاں لاؤندے ہو، میں کہی یار کمال ہے، تو مسلمانوں کی تنقید کری جانا، تنوں خیر کیا ہے؟ ہاں کرتے ہیں، بسا اوقات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تھوڑا سوچ لیا کریں گے، ہم یہ بوتی شریف کھول رہے ہیں تو کدھر جا رہی ہے، یہ تو تھوڑا جو ہے نا اپنے اوقات وچ رہنا چاہیے۔ اب ذرا دوسری بات سن لیجئے، والتعطر، عطر لگانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ دوستان گرامی، عطر لگانا حضور کی سنت ہے۔ عطر حضور کو بہت پسند تھا، خوشبو بہت پسند تھی، اس کے ساتھ قریب بیٹھنے والوں کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے، اس کی گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں محسوس نہیں کرتے، اس واسطے خوشبو لگایا کریں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جب تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا۔ نمبر 1 تقیہ، جب کوئی تمہیں دے انکار نہیں کرنا، لے لیا کرو، اگرچہ ضرورت نہ ہو لے کے رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد واپس کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات فرمایا دودھ جب تمہیں کوئی پیش کرے پینے کے لیے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر عطر جب کوئی پیش کرے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو تحائف دیے جاتے ہیں، بعض صوفیاء کہتے ہیں سب سے بہترین تحفہ وہ خوشبو کا تحفہ ہے، اور یہ دیتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مسکرا کے کسی سے بات کرنا، اور یہ تو صدقہ بھی ہے نا، التبسم صدقہ، فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے، فرمایا ایک تو مسکرا کے بات کیا کریں، یہ بہت بہترین گفٹ ہوتا ہے، اور دوسرا اگلے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیا کریں، یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اگر کوئی دینا چاہے تو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دوسری بات ہے۔ اب تیسری بات الحیا، فرمایا حیا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے۔ جس معاشرے سے حیا اٹھ جائے وہاں انسانوں اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں حیا نہیں ہے وہاں پر آنے والی جو اس وقت کی نسل ہے، میرا یورپ کی طرف اشارہ ہے، مغرب کی طرف اشارہ ہے، وہاں پر بچوں کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے۔ کیوں؟ وہاں پر تمیز ختم ہو گئی ہے، وہاں پر جو حدود و قیود ہیں انسان کی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں، وہاں پر وہ آزاد لوگ رہنا چاہتے ہیں، جتنے دل کرے جو کرے، اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کا نطفہ ہوں اور کون میرا باپ ہے، کون سہارنے والا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں وہ تحفظ دیتا ہے، عزت بھی بچ جاتی ہے، اور آنے والی نسل کو باپ اور ماں کی صورت میں سہارا بھی مل جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے۔ جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے ان کا یہ کام ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وفی روایت فافعل ما شئت او کما قال علیہ السلام، فرمایا جب تمہیں حیا ختم ہو جائے تو فرمایا جو چاہے کر۔ جب حیا ہی ختم ہو گیا تو پھر تو جو چاہے مرضی کر۔ جب حیا ختم ہو جائے سمجھ لو تمہارے اندر سے انسانیت رخصت ہو چکی ہے۔ حیا اپنے پاس رہنا چاہیے، اور یہ حیا معاشرے کی تعمیر و ترقی اور بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کتنا حیا فرماتے تھے، بخاری شریف اگر پڑھیں تو فرمایا پہلی عورت پہلے دن گھونگٹ میں بیٹھ کر اتنا نہیں شرماتی تھی جتنے میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان اقدس تھی۔ بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر حضرات آپ تھوڑا تھکے نہیں ہیں تو توجہ ہے جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں ایک عورت تھی، بڑی تیز زبان کی تھی، اور
किसी बंदे को खातिर में नहीं लाती थी। आका करीम अलैहिस्सलाम जब आए ना तो एक बंदा हर आने वाले का तारुफ करवाता था, और ये अमूमी तौर पे होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स, उसने कहा ये जो औरत आ रही है हुजूर, इसकी ये कैफियत है। फरमाया चुप हो जा, तुम इन्हें आने दे। अब आई ना, आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक रोब अता फरमाया था। हदीस शरीफ में है नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, बुखारी शरीफ में है। फरमाया अल्लाह ने मुझे ऐसा रोब दिया है, एक महीना दूर बंदा बैठा हो, मेरा नाम ले दो ना तो उसके दिल के ऊपर मेरा रोब छा जाता है। यही वजह जब या रसूलल्लाह का नारा लगता है तो हुकूमतें कांप जाती हैं और लब्बैक या रसूलल्लाह को दौड़ दिया जे। समझ आई ना, क्यों नहीं लब्बैक वालों को आगे आने देते? उसकी एक वजह ये है, इन्हों का नाम सुन के इन्होंने भड़के भी डर जाते थे अमरीके वाले। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर, ठीक है गिरामी कदर हजरात। तो कहने का मकसद ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये रोब अता फरमाया। वो जब आई ना आपकी बारगाह अक़दस में, उस पर रोब छा गया। पहले सारे ना गल्लां करती थी, हुजूर के पास आई तो बोल ही नहीं सकी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी थोड़ी देर तवज्जो नहीं फरमाई, सारे नूं पता लगे भी आज जाइए साइयां कोलों। समझ आ रही है जी? आपने थोड़ी देर के बाद आपने तवज्जो फरमाई, आपने फरमाया किधर आई हो? जी मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, मुझे पता चला है। तो उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई। अच्छा, फरमाया कि आप खाना खा रहे थे। फरमाया खाना खाना है? उसने कहा जी खाना है। समझ उन्होंने भी सारी आ गई। तो हुजूर ने फरमाया बर्तन बढ़ाया, ये खा लो। उन्हें कहा नहीं हजूर, ए हुण गल सुनिया जे। उन्हें आख्या हजूर मैं ये लुकमा नहीं खाना। आपने हाथ से फरमाया ए खा ले। फरमाया ये भी नहीं खाना। उन्हें कहो हुजूर फरमान लगे किहड़ा खाना है? कहने लगी हजूर जेड़ा तुसी चबा रहे हो ना मुंह मुबारक दे अंदर, मैं तो ए लुकमा खाना। समझ आई? बुजुर्गों के तबर्रुक को हासिल करना अकीदा तो पुराना है ना। रोकने वाले जब पूरे बच्चे तारुफ करवाएं, तुम कब पैदा हुए हो? समझ आ रही है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो चंद जर्रात निकाल के उसकी तली पे रख दिए। जब उसने खाए ना, रावी हदीस पता क्या बयान करता है? हुण पता लगेगा ना कि एक किन्ने की जागदे बैठे हो, एक वाइदा पे 12:30 खलोते ने, घड़ियां ते बज्जे ने, मैं देखना मुंह ते बज्जे ने कि कोई ना। मुंह ते बज्जे हो तो चुप रहोगे, जो नहीं बज्जे तो बोलोगे। रावी हदीस कहता है पहले उस औरत से ज्यादा बद अखलाक कोई नहीं था। मुस्तफा जान रहमत का एक लुकमा खाया, अब उससे बड़ा हया वाला हमें नजर नहीं आता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं और इस बात को समझिए, अकीदे से प्यार करने वाला बंदा। और मैंने कहा जो एक लुकमा खाए और चंद जर्रे, जब उसके हया का ये हाल है तो जिस अम्मा आयशा को मेरे मुस्तफा अपने हाथों से खिलाते थे, बता फिर मेरी मां अम्मा आयशा का हाल क्या होगा? तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? गिरामी कदर हजरात, ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपकी ये शर्म व हया की तालीमात और कैफियत। ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज फरमाया वन निकाह, फरमाया निकाह करना भी नबियों की सुन्नतों में से है। दोस्तान गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो निकाह है बरकत वाला होना चाहिए। मैं इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। पूछा गया बरकत वाला निकाह कौन सा होता है? फरमाया इन्ना अअज़मन निकाह बरकतुन, फरमाया बरकत के एतबार से सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह वो होता है ऐसारुहु मऊनतुन, फरमाया जिसके अंदर खर्चा सबसे कम किया जाए। जब शादी करते हो ना, जब आपके अखराजात कम हों तो समझ लें आपका निकाह बरकत वाला है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस हदीस की शरह करते हो, पता क्या लिखते हैं? फरमाया कि उसके अंदर हक महर भी कम हो। हाँ याद रख लें, ये हदीस शरीफ में है। जब शादियां कर दो ना तो कहते हो 2 लाख रुपया हक मार, 5 लाख रुपया फलाना, तो इना पलाट ते फलाना। इस्लाम के अंदर इन शर्तों को पसंद नहीं किया गया किसी भूल में ना रहना। चूंकि आप बज़ाहिर आप शर्तें लगा रहे हैं, हकीकत में आपको अगले पर इतमाद ही नहीं है। आप पहले दिन बद इतमादी पर साइन कर रहे हैं। चोपी हो गया अहीं तो इदां ही करी। एक कहंदे ने मौलवी तेरी असीं तां बन्नण करदे पए आ। मैं कहा बल्ले ओ शेरा, तू जरा बन्नण करदा पे। आप पहले दिन इतने बद एतमाद हैं, आगे आप क्या करेंगे बताओ ना जरा। और ये रिश्ता एतमाद का होता है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? हाँ, इस्लाम के अंदर इस चीज को पसंद कोई नहीं किया गया। और यहां तक ये रिवायत मौजूद है, ये महनामा फैजान मदीना, उसके अंदर जब निकाह के चैप्टर आते ना, आप उसमें पढ़ें और महनामा लगवाएं और इसको पढ़ा करें। हर महीने एक रसाला आता है, तकरीबन 63 सफ़हात होते हैं और 500 किताबों का मजमुआ होता है। इस रिसाले को आप लगवाएं और जरूर पढ़ें, दुकानों में, दफातर में, अपने घरों में। और औरतें भी नावल डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ दें, उनको दीन भी पढ़ लो, बथेरा बेड़ा गर्क कर लिया जाए।
नाराज तो नहीं हो रहे आप ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਿ लतरेशन मेरी बनती है ना जी। तो गिरामी कदर हज़रात इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं, ये छोड़ दें इन बातों को। कुरान पढ़ती नहीं, नावल डाइजेस्ट पढ़ना है जनाब बेड़ा ने, इसको छोड़े भाई, कुरान पढ़े और कुरान के मुताले का रिलेटेड बातें पढ़े। उस महनामा फैज़ान मदीना के अंदर भी इस बात को लिखा गया जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। फरमाया जो औरत है उसकी खुश नसीबियों में से एक बात यह भी है, फरमाया ऐसरुहुन्ना सदाका, कि उसका जो हक महर हो वो थोड़ा हो और उसे मिल जाए, ये औरत की खुश नसीबियों में से है। थोड़ा हक महर हो उसे मिल जाए, बजाय इसके कि ज्यादा हो शर्तियों। तो फरमाया कि हक महर भी कम हो, जहेज का खर्चा भी कम हो, रोटी खाने खिलाने वाले भी कम हो, इसी तरह जो बाकी वाहियात और फजूलियात और लग़वियात होती हैं वो बिल्कुल ना हो। तो फरमाया वो निकाह बरकत वाला निकाह होता है। अब ये तो हमारे मुजम्मिल भाई को अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है, इसके घर वालों को, इसके माँ बाप बहन भाई सब लायक मुबारकबाद हैं, और सारे दोस्त और गली वाले जिन्होंने ये एहतमाम किया, आए और तमाशा नहीं किया और ये नेक महफिल की है। तो जो ऐसा करते हैं उनको अल्लाह बरकत अता कर देता है, और जो ऐसा नहीं करते सारी रात वो तूफान बदतमीजी खड़ा करते हैं, नाच गाने की सूरत में, शराब कबाब की सूरत में। जाहिर सी बात है वो कितनी नहूस्तों को अपनी तरफ दावत देते हैं, ये आपके सामने है। ऐसे नेक काम किया करें, शादी के मौके पर आपके सारी फजूलियात और लग़वियात भी बच जाएंगी, और साथ ही साथ आपको अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी अता कर दी जाएगी। जिन्हें सारी रात कंजरियां नचाउणियां सवेरे उन्होंने भी ब्याह ही करना है, जिन्हें महफिल की है सवेरे ओदा भी ब्याह ही होना है। पर मेरा चन्न मैनू दस चंगा केड़ा रह गया, कंजरियां वाला या महफिल नात वाला? तुसीं कहना यार हजूर दा गुलाम चंगा रह गया, तो फिर बन जा हजूर दा गुलाम भाई। केड़ी गल है तेनू एवें ड्रामे करने दी जनाब। और बस औकात इलाके की और सॉरी अपने घर की जो बच्चियां जिनको किसी ने नहीं देखा होता, 8-8 दिन कट कट परातां थले चमचियां नाल मोरे कट दिंदियां ने, साडे भरा दा विआह आ गया। वे विआह आ गया तो हुण की सारे अजाब ते चढ़ जाइए असीं। ओ विआह आ गया तो 7 दिन पहले परातां कुटदी पई है, मेरी भैन तू हर रोज सूरह यासीन क्यों नहीं पढ़दी भी मेरे भरा नूं अल्लाह रंग लाए। नहीं तो फरमाई ना पदरात ने ये किहड़ा काम होया जनाब, को सीधे पासे भी बंदा सोच सकता है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते उन औरतों को भी चाहिए, हमारी माओ बहनों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए, उन बातों को समझने की कोई। और नहीं जी ये तो खुशी का मौका है, खुशी बंदे नूं बगैरत बनाउंदी है। दसो ना, खुशी का मौका हो तो बंदा कंजर हो जाए? छंदी करो यार, खुशी का मौका होवे फिर बंदा रब रसूल नूं याद करे, चासी तां आउंदी है यार। जेले दर्द पीड़ सूर तकलीफ होया उसले तो सारे हाय अल्लाह दुआ करो हाय अल्लाह, ओले तो सारे ही कर लेंदे ने। मजा ते है लामा साहब जेले खुशी का मौका होवे फिर अल्लाह नूं याद करना। अल्लाहु अकबर। दोबारा तुसी सजना तो मैनू कोई नहीं, पर सुभान अल्लाह तो कह लो ना यारा। जो है जी गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को आप समझने की कोशिश करें। की कहते ने टाइम नहीं हुंदा, ये भी बात ठीक है, टाइम हुंदा ही कोई नहीं, ले लेंदे ने लोग, मैं की करा जनाब। तो खैर बहरहाल अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे, जब होता है तो मैं दे देता हूँ टाइम। अब जरा सुनिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, बात दूर न चली जाए, और टाइम मैं बार बार देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जरा 15 मिनट पहले आपकी जान छूट जाए, और इंशाअल्लाह थोड़ा जी मैं तकरीर सुनाई 2 घंटे वाली तकरीर जे भाजी, आपने परेशान नहीं होना। बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम किया जाए। बेहतरीन वलीमा कौन सा है? आ गई ये बारी, हो जाओ तगड़े। फरमाया बेहतरीन वलीमा वो है जिसमें ना सॉरी फरमाया सबसे गंदा वलीमा वो है, ये हदीस शरीफ है, सबसे गंदा वलीमा वो है जिसके अंदर अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। अपने गरीब बहन भाई रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाता है, समझ आ रही है, और अमीरों को बुलाया जाता है टौ टप्पे वास्ते। जानती करो सबसे गंदा वलीमा है। शादी की खुशी में कम अज कम अपने गरीब बहन भाइयों को तो अपनी खुशियों में बुला लिया करो ना, बल्कि मजा आवे उन्होंने भी एक एक सूट लैके दिओ, तुहाड़ियां खुशियां दे विच आ जाण, तैनूं होर चाहिदा की है। खैर ये एक शायद बात ही होगी, शायद इस पर कोई अमल ना कर सके, और अल्लाह करे कोई करे, मदीना मदीना हो जाए। ये बात। तीसरी बात भी समात फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये महनामा फैज़ान मदीना में जो निकाह के चैप्टर है उनके अंदर भी हदीस मौजूद है, तवज्जो है भी सब हज़रात की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आलिनू हाज़न निकाह, फरमाया ये जो निकाह है ना ये एलानिया तौर पर किया करो, छुप के ना किया करो।
اعلانیہ طور پر جب بندہ نکاح کرتا ہے ایک تو خوشی ہوتی ہے سب کو اور دوسرا اس کی عزت محفوظ رہتی ہے. اگر آپ چھپ کے کریں گے تو پورے محلے والے پوچھیں گے آ بڑی دے نال ٹوٹی پھر یہ کون ہے تو جو لوگ کے کیتا ہی تو ہن آیا نا سارے نے شک کرنا ہی کہ کی فائدہ لبئی حضور دی سنت تے عمل کر سارے بہن بھراواں نوں دس ہے. سمجھ آ رہی مطلب نکاح کا طریقہ بھی بدلے پترا نہ ہونا چاہیے ہے. بولو تے صحیح نا اعلنوا ھذا النکاح. اور اگلے روایت کے لفظ ہیں وجعلوہ فی المساجد فرمایا کیا ہی اچھا ہو صوفی ادھر دیکھیے وجعلوہ فی المساجد فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نکاح مسجد میں پڑھا جائے. سنی ہوئے ہاں بولن تو مت دینا ہی نہیں نا تقریر سنے باری میری ہے جناب سبحان اللہ فرمایا. یہ ہے نکاح کا طریقہ کار. فرمایا اعلانیہ طور پہ کریں اپنے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب گلی محلے والے ان سب کو بتائیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ مسجد میں اگر نکاح ہو جائے تو سبحان اللہ. ہمارے یہاں بس اوقات شادیاں لیٹ ہوتی ہیں میرے جال سے ٹائم نہیں ملیا میں کہا تو اینا ٹبر کٹھا ہی کیوں کرنا ہے مینوں دسنا یار مسئلہ کی ہے. نہیں جی ساڈی برات دا 150 بندہ ہونا. اللہ دے بندیا تو مودی کولوں کشمیر لین جانا او تو برات لے کے جانی تو حملہ کرن جانا تو ڈاکو ہے او تینوں خیر تے ہے بیٹھے ہو بولو تے صحیح نا یار 150 بندہ لے کے جانا تے پھر بھی کہندا ہجے ساڈے 8 پرونے رس گئے تو میں کہ سارے نوں لیا مرے جڑے تیرے رسے بیٹھے نے. کج خدا دا خوف کرو یار کیڑے کمی پے گئے ہو. اس نے تمہیں اپنی جگر کا ٹکڑا بیٹی دے دی ہے تو پھر 150 بندے نے حملہ کرتا پیا ہے. بیٹھے ہو سمجھو تے صحیح نا. نکاح میں آپ نکاح کریں ولیمے کا کھانا یا بچے کی ذمہ داری ہے. انہیں ولیمہ کرنا ہے ایتھے سد جے نوں سدنا ہی ایتھے براتاں تے ادھے جناب منہ منگے ہوئے ہوندے نے جناب ادھے رسے ہوندے نے جناب. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات تھوڑا سا مہربانی. اچھا مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آج کل برات تھوڑی لے کے جاؤ نا اگلے بھی روس جاندے تسی تھوڑے بندے آئے ہو. میں کہ اچھا 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 کئی ایداں دے چوڑ بھی ہے ہو سکتا ہے. مجھے ایک نے بتایا تھا وہ کہتے بھاجی یہ ساڈے والا ہونا تو کسی گل نہ لاؤ. میں کہوں گل نہ کی کمال والی گل ہے یار. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل مختصر کام ہونا چاہیے اور مختصر بندے. ہاں ولیمے پر آپ جتنے مرضی دوست احباب کو بلائیں جیسے مرضی ولیمہ کریں آپ کو کون روک رہا ہے لیکن بچی والوں پر تو یوں حملہ نہ کریں چل کے. پھر اگلی بات توجہ ہے بھی سب حضرات کی جہیز پر زیادہ ڈیمانڈیں نہ کیا کریں. آج تو کردہ پہ پتر کل تیریاں بھی ہونیاں نے تو پھر تو ہے رونا پھر تو کہنا قاری صاحب تقریر کرو لوکی جہیز کی ڈیمانڈ کرتے آ تو میں کہا اپنے باری اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات تو اس واسطے یہ سارے مسئلے مطلب اے نا کہ اپنے باری آن دے ہو تو دویاں باری حرام ہے. یہ کیڑی گل ہوئی یار اپنے باری کی وہی دین رکھ وہی مسئلے رکھ سارے. بات دور جا رہی ہے اور میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میرے عزیز میرے پیارے میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ کام کرنا چاہیے اور سنت کے طریقے یہی ہیں. آپ اپنے حلال مال میں سے جتنا ہو سکے اپنی بیٹی کو آپ دے لیں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ابا بیچارہ ویسے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے انہیں یہ ساریاں شیاں میں کداں پوریاں کریں. ضروری اشیاء ضروریہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی بطور تحفہ عطا فرمائی. اس میں سب سے پہلے مصلی تھا سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد چکی تھی اس کے بعد وہ چٹائی تھی اس کے بعد چند کپڑے تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کا اپنے نکاح فرما دیا تھا اور وہ اسی پہ راضی تھیں اور ایسے گھر کو انہوں نے چلایا. اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ بیٹے حسن و حسین اور زینب جیسے عطا فرما دیا. سمجھ آ رہی ہے. آج جب اتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے تو بعد کے اندر بچے وہ پتہ چلتا ہے جی 1 سال 1.5 کے بعد جناب وہ موبائل خراب ہے ایک نے خراب کیتا کی ہویا کہتا بچیاں خراب کیتا ہے تو جی گھر چل جاؤ تو بچے انہوں نے کی ہے یار یہ تو جی لکی راڑی سرکس والے ہوتے ہیں وہ کہتا بچے موبائل نے خراب کرتے ہیں موبائل بچے نے خراب کیتا بچے موبائل نے کیتے تو میں کہتا تسی حاجی ہو رہی ہو وہ اپنے آپ نو رکھو پائے نا بیٹھے ہو نا اللہ دیو بندے ٹینشن ہی لے جاندے ہو یار. اس واسطے یہ مسئلے سمجھے بھائی موبائل انہوں نے خراب کیتا انہوں نے موبائل نو خراب کیتا تے تسی وچوں سائڈ تے نہیں میرے بھائی.
इनको जरा समझाएं। आप मोबाइल से बचा सकते हैं भाईजान, आप खुद घर में बैठ के मोबाइल व्हाट्सएप सब कोई देखते हैं तो बच्चा देखता है ना। मोटरसाइकिल जाते हो लाख करके चाबी उत्ते अल्लाह खैर सल्ला, घर जाते हो मोबाइल बंद दे अलमारी च अल्लाह खैर सल्ला। वो न्याणा को आज तो टेंशन नहीं, मोबाइल को आज टेंशन होती है। कहते भाई सिम्मा सी यार सिम्मा की हो गया, नवी आ जाएगी जरा, नहीं तवज्जो फरमा मेरा न्याणा को आज होती खैर है, मोबाइल पता नहीं क्यों। अल्लाह के बंदे क्यों परेशान हो रही है? कभी नमाज छूट जाए तो इतना परेशान नहीं होता, नहीं तवज्जो फरमाइए आप, रोजा छूट जाए इतना परेशान नहीं होता, वो मोबाइल बस। ऐसा ना किया करें, अपने आप को थोड़ा दीन की तरफ लेके आएं और ये ऐसी नेक महफिल होती रहेंगी तो इंशाल्लाह खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाएगी। आखिरी गुजारिश, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है और पूरी दुनिया में काम कर रही है। और आप देखें तुर्किया और दीगर ममालिक, शाम, लबनान में ज़लज़ला आया, अल्लाह करीम उन सब की हिफाजत फरमाए। बहुत शदीद ज़लज़ला आया है, वहाँ पर दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले पहुँची है। समझ आ रही है? FGRF के शोबे के तहत वहाँ पर हाजी अब्दुल हबीब साहब तशरीफ़ ले गए, काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि अहले सुन्नत की बाकी सारी तंजीमें ये काम करेंगी। इसकी वजह, उसके मतलब ये है, वजह ये है, हम अगर 11 खाते हैं ना तो जब वक्त आ जाए तो खिलाते भी हम ही। समझ आ रही है ना जी? तो जो नहीं खाते ना वो काम भी किसी से कोई नहीं जे, ये भी गल नाल जे। समझ आ रही है जी? तो इस वास्ते दावत इस्लामी के साथ तावन फरमाएं, मदारिस बनाएं, अपने बच्चों को दाखिल कराएं, तरबियत होगी, आलिम बनाएं, मुफ्ती बनाएं, अपनी बहनों बेटियों को दाखिल करवाएं जहाँ इदारा हो बच्चियों का दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम। मैं जैसे कहते ना शेर तो पहना था मैं मुतमना दावत इस्लामी थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि आप इत्मीनान से दावत इस्लामी के पास आ सकते हैं और फिर जिस मियारी सतह पर रहकर काम कर रहे हैं इस पुरफितन दौर के अंदर, वो इन्हीं का खासा है। और मैं ये समझता हूँ ये खास हुजूर की निगाह है और ये खास इनके ऊपर फैज़ान मदीना है जिसकी वजह से ये सारे काम चल रहे हैं। मदनी चैनल भी देखेंगे, दावत इस्लामी के इज्तिमात में मौका मिलेगा तो तशरीफ़ लेके जाएंगे, जब ताउन की अपील हो तो करेंगे जनाब। अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फरमाए। नहीं वो अब हो गया जी। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।